کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بار 28 اگست 2026 بروز جمعۃ المبارک یعنی ماہ ربیع الاول کی 14ویں کی بابرکت رات کو لگنے والا یہ خوفناک چاند گرہن اپنے ساتھ کیسی آزمائشیں، آفات اور کٹھن حالات لے کر آ رہا ہے؟ علماء کرام اور فلکیاتی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس جمعے کی اس مقدس اور مبارک رات میں ہونے والی غفلت کی ایک چھوٹی سی بھول بھی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اور پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور یہ مبارک گھڑیاں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، گرہن ختم ہونے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ اگر آپ نے جمعۃ المبارک کی اس طاق اور بابرکت رات میں یہ خاص طریقہ اپنا لیا تو آپ کی زندگی کا بڑے سے بڑا طوفان، مصیبت اور ہر قسم کی بندش ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد آپ کے پاس ہاتھ ملنے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے ہر قسم کی تنگ دستی، قرض اور پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے حالات کو دنوں کے اندر بدلنا چاہتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں اپنے گھر کو رزق اور مال و دولت کی برکتوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو 28 اگست 2026 کو لگنے والے اس خطرناک چاند گرہن کے ان خاص لمحات کو بھول کر بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا درست وقت کیا ہے اور اس مبارک رات وہ کون سے 3 خاص کام ہیں جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس چاند گرہن کو علماء کرام اور بزرگوں نے دولت والا گرہن کا نام دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ گرہن ربیع الاول کے انتہائی مبارک اور مقدس مہینے میں لگنے جا رہا ہے۔ ربیع الاول وہ عظیم مہینہ ہے جس میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی برکت سے اس گرہن کے روحانی اثرات انتہائی گہرے، طاقتور اور بے شمار برکات کے حامل ہو چکے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی جب چاند اور سورج گرہن لگتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شدید خوف اور فکر کے ساتھ مسجد کا رخ کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس وقت تک عبادت اور استغفار میں مشغول رہتے جب تک گرہن مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ 28 اگست 2026 یعنی 14 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک کو یہ چاند گرہن پاکستان کے وقت کے مطابق کس وقت شروع ہوگا، اس کا عروج کس وقت ہوگا اور یہ کس ٹائم مکمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے وہ 3 انتہائی خاص اور طاقتور اعمال بتائیں گے جو آپ نے اس گرہن کے دوران کرنے ہیں۔ مزید یہ بھی بتائیں گے کہ ہماری حاملہ بہنوں کے لیے اس گرہن میں کون سی احتیاطیں ضروری ہیں اور کون سے تہمات بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اس لیے ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، 28 اگست 2026 بروز جمعۃ المبارک کی اس مبارک اور برکتوں بھری رات میں جب چاند گرہن اپنے پورے عروج پر ہوگا، اس وقت ہماری ایک خصوصی اور پرخلوص اجتماعی دعا ہوگی۔ اس نورانی اور قبولیت کی گھڑی میں کی جانے والی اجتماعی دعا میں انشاءاللہ تعالی ہزاروں مومنین کی آمین شامل ہوگی اور غیب سے اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مبارک رات کی خصوصی دعا میں آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا نام شامل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دے، تو ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو لائک کر دیں، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنے پیاروں کا نام لازمی لکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کیا خبر کس بخت والے کی آمین سے آپ کی اور ہماری سب کی بگڑی بن جائے۔ اب ذرا اس چاند گرہن کی مکمل اور درست تاریخ اور وقت کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ 28 اگست 2026 یعنی 14 ربیع الاول کی درمیانی شب بروز جمعۃ المبارک یہ سال کا سب سے بڑا چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق اس عظیم الشان چاند گرہن کا باقاعدہ آغاز رات 2:23 پر ہوگا۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اپنے عروج کی طرف بڑھے گا اور صبح 6 بجے کے قریب یہ اپنے مکمل اور شدید ترین عروج پر ہوگا، جبکہ صبح 6:28 سے 6:30 کے قریب یہ چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔
لہٰذا رات 2:23 سے لے کر صبح 6:30 تک کا یہ پورا دورانیہ انتہائی قیمتی اور قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے اس دورانیہ میں بالکل غفلت نہیں برتنی اور ان مبارک گھڑیوں میں بتائے گئے اعمال پر لازمی عمل کرنا ہے۔ ناظرین، اب ذرا اس چاند گرہن کے حوالے سے سب سے اہم اور ضروری بات کو انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں چاند گرہن کو لے کر بہت ہی غلط توہمات، وہم اور بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جن کا اسلام اور شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دینی اور اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، یہ دونوں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ چاند یا سورج کو گرہن کسی انسان کی موت، پیدائش یا کسی کی زندگی میں آنے والی نحس کی وجہ سے ہرگز نہیں لگتا۔ یہ کائنات کا مالک اور خالق صرف اپنے بندوں کو اپنی عظمت، طاقت اور جلال کا احساس دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے، تاکہ بندے سے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اس لیے اس مبارک وقت کو نحس یا شوم سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر، عبادات اور استغفار میں گزارنا چاہیے۔ خاص طور پر ہماری وہ بہنیں جو حاملہ ہیں، ان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت گرہن کے وقت چھری نہ پکڑے، سبزی یا کپڑا نہ کاٹے، سونا یا لیٹنا منع ہے، یا وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے ورنہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ میں ان تمام باتوں کی کوئی حقیقت، اصل یا بنیاد نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں محض جاہلانہ توہمات اور پرانی رسمیں ہیں، جن کا عقل اور دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تمام حاملہ خواتین اور دیگر تمام بہنیں بالکل بے فکر رہیں۔ وہ گرہن کے دوران اپنے گھر کے تمام معمول کے کام کاج انتہائی آرام سے کر سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، چھری یا کینچی کا استعمال کر سکتی ہیں، ضرورت کے مطابق سو بھی سکتی ہیں اور چل پھر بھی سکتی ہیں۔ آپ کو بالکل بھی پریشان یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے باوضو رہیں، اپنے دل ہی دل میں تسبیحات، درود شریف اور استغفار کا ورد کرتی رہیں اور اللہ پاک کی ذات پر پورا توکل رکھیں۔ ناظرین، 12 ربیع الاول مبارک کے فوراً بعد 14 ربیع الاول کی اس بابرکت رات کو اس عظیم الشان چاند گرہن کا نمودار ہونا، یہ کوئی عام یا معمولی واقعہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پر نور بٹھانے اور دوسری طرف فلک پر رب ذوالجلال کی قدرت کا یہ عظیم الشان نظارہ۔ اس خاص ترین اور نادر ترین موقع پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دینا انتہائی ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ صدقہ ہی وہ طاقتور عمل ہے جو آنے والی بڑی سے بڑی بلاؤں، مصائب اور آفتوں کو فوراً ٹال دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک وقت میں سچے دل سے دیا گیا صدقہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، انسان کے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کر دیتا ہے اور رزق کے تمام بند راستوں کو غیب سے کھول دیتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ تمہاری بلاؤں اور مصیبتوں کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی تم پر کوئی کٹھن وقت یا آزمائش آئے تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس میں بے پناہ برکت اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ اب آپ اس مبارک رات کا سب سے پہلا اور اہم ترین صدقے کا عمل طریقہ کار کے مطابق توجہ سے سمجھ لیجئے۔ 28 اگست 2026 بروز جمعۃ المبارک کی رات جیسے ہی گرہن کا وقت شروع ہو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اپنے گھر میں موجود چینی، چاول، دال یا کالے چنوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی بھر کر لے لینی ہے۔ اس ایک مٹھی چیز کو آپ نے وظیفہ اور دعا کے دوران اپنے بالکل سامنے رکھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ اور دعا مکمل ہو جائے تو اس مٹھی بھر جنس کو آپ نے فوراً صبح کے وقت کسی ایسی کھلی جگہ، چھت پر یا صحن میں ڈال دینا ہے جہاں پرندے، چڑیا یا دیگر جانور اس کو آسانی سے چگ سکیں اور کھا سکیں۔ جب اللہ کی مخلوق اس کو کھائے گی تو غیب سے آپ کے لیے ایسی دعائیں نکلیں گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور رزق کی بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی مجرب اور طاقتور اضافی عمل بھی لازمی کریں۔
آپ نے 3 عدد تازہ مرغی کے انڈے خرید کر اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ ان 3 انڈوں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اپنی تمام پریشانیوں، بیماریوں، قرض اور رزق کی تنگی کا دل ہی دل میں تصور کرنا ہے اور بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ التجا کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ 3 انڈے کسی بھی غریب، مسکین یا مستحق شخص کو بلا تاخیر صدقہ کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس صدقے کی برکت سے آپ کے سر سے ہر قسم کی کالی نظر، جادو، بندش اور بلا سیکنڈوں میں ٹل جائے گی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، صدقے کا عمل مکمل کرنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفے کا اصل مرحلہ شروع کرنا ہے، جس کی بنیاد نیت اور درود پاک پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انتہائی ادب، عاجزی اور پاکیزگی کے ساتھ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے اور دل میں کامل یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے والی صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دل میں اپنی تمام جائز حاجات اور مقاصد پکی اور سچی نیت کریں۔ اگر آپ رزق میں وسعت، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، نوکری یا امتحان میں کامیابی یا گھر سے کسی بھی قسم کی ناچاکی اور بندش کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس تمام تر پریشانی کو اپنے ذہن میں لائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دل ہی دل میں التجا کریں۔ نیت قائم کرنے کے بعد آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 11 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے، وہی مبارک درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے آپ کا یہ وظیفہ بارگاہ الہی میں فوراً مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو رب کریم اس کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، درود ابراہیمی مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس مبارک رات کے سب سے پہلے، سب سے طاقتور اور رزق و برکت سے بھرپور خاص ترین وظیفے کی طرف۔ اس وظیفے کو علماء کرام اور ہمارے بزرگان دین نے تسبیح عظمت و حمد کا نام دیا ہے۔ 28 اگست 2026 یعنی 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس مبارک رات کو چاند گرہن اپنے عروج پر ہو، اس وقت آپ نے پورے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح اس مبارک کلام کی تلاوت کرنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہو، جمعۃ المبارک کی طاق رات ہو اور آسمان پر چاند گرہن کا روحانی نظارہ ہو، اس خاص ترین وقت میں اس عظیم الشان تسبیح کو پڑھنے کی فضیلت اور برکات اتنی بے شمار ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو زبان پر پڑھنے میں انتہائی ہلکے اور آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں ان کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا اور یہ رب رحمان کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 100 بار پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی صحابی کو رزق کی تنگی یا مالی پریشانی کا سامنا ہوتا تھا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسی تسبیح پاک کو پابندی سے پڑھنے کی ہدایت فرماتے تھے، کیونکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے کائنات کی تمام مخلوق کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ 14 ربیع الاول کی اس نورانی رات چاند گرہن کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے اچانک رزق کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بند راستے جو سالوں سے بند تھے غیب سے ایسے کھلتے ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو لوگ قرض کے شدید بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی اور تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں،
اس مبارک تسبیح کے 100 بار پڑھتے ہی اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور دل کو ایسا عجیب سکون اور اطمینان ملتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی رات آپ کی زندگی سے تمام تنگی دور ہو جائے اور رزق و برکت کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو، تو ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں پورے ایمان اور محبت کے ساتھ الحمدللہ لازمی تحریر کریں۔ کیا خبر آپ کے ایک بار الحمدللہ لکھنے سے آپ کی کون سی مشکل آسان ہو جائے۔ اب بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس تسبیح عظمت و حمد کو 100 بار مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوراً اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا دوسرا خوفناک جادو، بندش اور نظر بد کو کاٹنے والا طاقتور ترین وظیفہ آ رہا ہے جو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو لمحوں میں توڑ کر رکھ دے گا۔ آئیے اب اس دوسرے وظیفے کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، تسبیح عظمت و حمد یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار مکمل کرنے کے فوراً بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر حفاظت اور پناہ کا طاقتور کلمہ پڑھنا ہے۔ اسے ہمارے علماء کرام اور بزرگوں نے ہر قسم کے شیطانی جادو، نحوست، حسد، شدید ترین نظر بد اور پرانی سے پرانی بندشوں کو سیکنڈوں میں کاٹنے کا سب سے تیز ترین اور مجرب ترین علاج قرار دیا ہے۔ 28 اگست 2026 یعنی 14 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک کی اس بابرکت رات چاند گرہن کے دوران آپ نے بغیر کسی سے بات کیے پورے 100 بار یعنی مکمل تسبیح اس مبارک کلمے کی تلاوت کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب ذرا دھیان سے سمجھیے کہ 14 ربیع الاول کی اس طاق اور مبارک رات چاند گرہن کے وقت اس کلمے کو پڑھنا کیوں اتنا ضروری اور لازمی ہے۔ فلکیاتی ماہرین اور روحانی معالجین کا متفقہ ماننا ہے کہ گرہن کے وقت کائنات میں شیطانی اثرات، نظر بد اور منفی توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جب چاند کی روشنی پر گرہن لگتا ہے تو دنیا میں حاسدوں کا جادو اور نحوست زور پکڑتی ہے۔ ایسے کٹھن اور نازک وقت میں جب کوئی مومن بندہ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھتا ہے اور رب کریم کے اس عظیم الشان کلمے کا ورد شروع کرتا ہے تو آسمان سے نور کا ایسا حصار نازل ہوتا ہے جو دنیا کی ہر کالی شے، جادو، نحوست اور بندش کو یک لخت جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کی بے شمار فضائل اور اوصاف آئی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک کلمہ 99 بیماریوں اور بلاؤں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے ہلکی اور چھوٹی بیماری غم، پریشانی اور ذہنی ڈسٹربنس ہے۔ یعنی جو شخص اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل سے ہر قسم کا خوف، غم اور پریشانی ہمیشہ کے لیے نکال دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات اور معجزات موجود ہیں کہ جب لوگ شدید ترین مصائب، دشمنوں کے نرغے، جادو کے اثرات یا پھر گھر کی اچانک بندشوں میں جکڑے گئے تو صحابہ کرام اور اولیاء اعظام نے انہیں اسی کلمے کا ورد بتایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ رہا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس مبارک کلمے کا معجزہ یہ ہوا کہ قید کے تمام بندھن خود بخود ٹوٹ گئے۔ بیٹا وہاں سے آزاد ہوا اور ساتھ ہی دشمنوں کا ایک بڑا ریوڑ بھی اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچ گیا۔ یوں ایک ہی رات میں قید سے نجات بھی ملی اور غیب سے بے پناہ مال و دولت بھی مل گیا۔ ناظرین، 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس برکتوں بھری رات جب آپ چاند گرہن کے وقت اس کلمے کو 100 بار پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کا بھی سب سے بڑا معجزہ رونما ہوگا۔ اگر آپ پر کسی نے رزق کی بندش کی ہے، کاروبار ٹھپ کر دیا ہے، شادی یا اولاد میں رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، یا شدید نظر بد کی وجہ سے گھر میں بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو اس تسبیح کا مکمل ہوتے ہی غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ بندشوں کے تمام دھاگے اور جادو کی تمام گرہیں
لمحوں میں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک تسبیح کی برکت سے آپ کے گھر کی تمام نحوستیں اور بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کو اپنے حفظ و امان کے حصار میں لے لے، تو ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں پورے جلال اور ایمان کے ساتھ اللہ اکبر لازمی تحریر کریں۔ ناظرین، حفاظت اور پناہ کا کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری مرحلے پر اس مبارک رات کا سب سے عظیم الشان اور سب سے طاقتور عمل کرنا ہے، جسے علماء کرام اور بزرگان دین نے استغفار اعظم کا نام دیا ہے۔ 28 اگست 2026 یعنی 14 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک کی اس مقدس رات چاند گرہن کے مبارک اور قبولیت کے وقت میں آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح اس مبارک کلمے کی تلاوت کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات، تنگ دستی، رزق کی تنگی، بیماریاں اور رکاوٹیں دراصل ہمارے گناہوں اور غفلتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن استغفار ایک ایسا عظیم اور معجزاتی ہتھیار ہے جو انسان کی تقدیر کے فیصلوں کو بھی پل بھر میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ استغفار ہی ہر کامیابی کا اصل راز ہے۔ استغفار ہی پرانی سے پرانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، اور استغفار ہی انسان کو ہر قسم کی مالی تنگی، قرض اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے اور اس کی رحم دلی کو جوش میں لانے کا سب سے بڑا، اس سے پیارا اور اس سے بہترین طریقہ کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بے پناہ اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ دنیاوی مال و دولت، اولاد اور خوشحالی کی سب سے بڑی کنجی بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک مجلس میں 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ اس بار کیسا مبارک اور نادر ترین موقع آپ کے ہاتھ آ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مبارک مہینہ ربیع الاول ہے، دوسری طرف جمعۃ المبارک کا افضل ترین دن ہے، اور ساتھ ہی چاند گرہن کے وہ نورانی اور پرتاثیر لمحات ہیں جہاں دعائیں سیکنڈوں میں عرش پر قبول ہوتی ہیں۔ سچی توبہ اور سچے دل سے استغفار کرنے کا اس سے بہترین اور بڑا موقع آپ کو زندگی میں دوبارہ شاید کبھی نہ ملے۔ اس لیے اپنے پچھلے تمام گناہوں، غفلتوں اور غلطیوں کی سچی نیت سے معافی مانگیں، اپنے رب کے سامنے رو رو کر گڑ گڑائیں اور اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس مقدس رات اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی سے تنگی اور پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، تو ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں سچے دل اور عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ لازمی تحریر کریں۔ ناظرین، وظائف اور تسبیحات مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائیں۔ اے ہمارے پروردگار، 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس مقدس رات اور اس بابرکت چاند گرہن کی گھڑیوں میں ہمارے پیارے ملک پاکستان پر، تمام اہل پاکستان اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما۔ ہمارے ملک کو امن، سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنا، اور ہم سب کو ہر ناگہانی آفت، بلا اور پریشانی سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے پیارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پورے عشق اور عقیدت کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا لازمی تحریر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی مبارک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔
مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی اور انتہائی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔